بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابتہ الاکرمین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ استاد محترم حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک مرتبہ طلباء سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ حضرت علی کو مولا علی کہا کرو، یہ آپ کا حق ہے، اور اس پر شور شرابہ شروع ہو گیا۔ شیعہ ہونے کے، شیعہ نواز ہونے کے طعنے ملنے لگے۔ کسی نے حدیث کو ضعیف کہا، کسی نے کچھ اعتراض کیا، کسی نے کچھ اعتراض کیا۔ اس ویڈیو میں یہ بتانا مقصد ہے کہ شیعہ ہونے کا یا شیعہ نواز ہونے کا طعنہ یا الزام یہ کوئی تاریخ میں پہلی مرتبہ نہیں لگا۔ بے شمار محدثین، ائمہ کرام ایسے ہیں جن پر شیعہ ہونے کا الزام لگا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے فخر السادات، ائمہ اربعہ میں سے سید خاندان سے تعلق رکھنے والے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ پر شیعہ ہونے کا الزام لگا، اور الزام لگانے والے بھی بہت بڑے جرح اور تعدیل کے امام یحییٰ بن معین تھے رحمہ اللہ تعالی۔ کسی نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ امام شافعی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فلاں فلاں ان کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہم نے ان میں خیر ہی دیکھی۔ اور پھر ایک دوسرے موقع پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہوتا یہ ہے جب اللہ کسی کو علم دے دے اور اس کے ہم اثر اس سے محروم ہوں تو پھر وہ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں اور اس پہ وہ الزامات لگا دیتے ہیں، وہ تہمتیں لگا دیتے ہیں جو اس میں نہیں ہوتی۔ ایک موقع پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے ان سے یہ پوچھا کہ مسلمانوں کے اتنے بڑے امام کو آپ شیعہ کہتے ہیں، کیوں؟ تو امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ان کی کتاب پڑھی اور میں نے یہ دیکھا باقیوں کے احکام ذکر کرتے ہوئے جب انہیں حوالے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ مولا علی کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ بڑے تعجب کی بات ہے، باغیوں سے نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ پڑا، نہ حضرت ابو بکر کو پڑا، نہ حضرت عمر کو پڑا، ان سے سب سے پہلا واسطہ وہ حضرت علی بن ابی طالب کو پڑا۔ تو ظاہر ہے جب ان کے احکامات ذکر ہوں گے تو حوالہ مولا علی کا آئے گا، نہ حضرت ابو بکر صدیق کا آئے گا، نہ حضرت عمر فاروق کا آئے گا۔ تو اس پہ امام یحییٰ بن معین خاموش ہو گئے۔ اور ایک اور مجلس میں امام شافعی سے یہ کہا گیا کہ آپ میں شیعت کی بدبو آتی ہے۔ تو آپ نے پوچھا کیسے؟ تو کہنے والے نے بھلا کیا کہا؟ لِأَنَّكَ تُظْهِرُ حُبَّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شیعت کی بدبو اس لیے آتی ہے کہ آپ آل محمد کی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف جتنی نفرت ہے، اس نفرت کی ایک بڑی وجہ وہ ناسبیت ہے۔ اس نفرت کی بڑی وجہ یہ کہ آپ آل محمد کے دیوانے ہیں، آپ نے آل رسول کی محبت کا چرچا کیا، اس کا اعلان کیا ہے۔ اور تاریخ میں جن محدثین پر شیعہ ہونے کا الزام لگایا گیا ان میں امام عبد الرزاق ابن حمام بھی تھے، جو مصنف عبد الرزاق جیسی عظیم کتاب کے تصنیف کرنے والے ہیں۔ اور آپ پر شیعت کا الزام کس لیے لگا؟ حب علی کی وجہ سے اور حب آل رسول کی وجہ سے۔ اور آپ کا واضح عقیدہ تھا، آپ واضح طور پہ یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں خلافت کے معاملے میں مقدم سمجھتا ہوں، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خلافت کے معاملے میں مقدم سمجھا، اور فرماتے تھے کہ جہاں مولا علی کرم اللہ وجہہ کا قول آ جائے تو میری ہمت نہیں کہ میں اس کی مخالفت کروں۔ آپ پر شیعہ ہونے کا الزام لگایا۔ عظیم مفسر ابن جریر طبری، ہر مفسر اپنی تفسیر کے لیے ان کی کتاب سے رجوع کرتا ہے، ان پہ شیعہ ہونے کا الزام لگایا گیا۔ کس لیے لگایا گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے حدیث غدیر پر ایک 2 جلدوں میں کتاب لکھی تھی جس میں حدیث غدیر کے ساری روایات کو، سارے طرق کو، ساری اسانید کو اور جن جن صحابہ نے انہیں روایت کیا ہے انہیں جمع کیا تھا۔ اس وجہ سے ان پر شیعہ ہونے کا الزام لگا دیا گیا۔ اور جن محدثین پر شیعہ ہونے کا الزام لگایا گیا ان میں ایک امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں۔ آپ اتنے عظیم محدث ہیں کہ آپ کے استادوں میں امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی جیسے محدثین کے نام آتے۔ اور آپ پر شیعہ ہونے کا الزام لگانے کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے حضرت علی کی شان، آپ کے فضائل اور آپ کی خصوصیات کے بارے میں ایک کتاب لکھی تھی جو آج بھی آسانی سے مل جاتی۔ اور زندگی کے آخری ایام میں آپ مصر سے دمشق سفر کر کے آئے، لوگوں نے آپ سے مطالبہ کیا
کہ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سنائیں، تو آپ نے جو جواب دینا تھا وہ دے دیا، تو لوگوں نے آپ کو اتنا مارا، اتنا تشدد کیا کہ اس تشدد کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے۔ محدثین میں امام دارقطنی پر شیعہ ہونے کا الزام لگایا گیا، اور آپ اتنے عظیم محدث تھے کہ آپ کو بھی امیر المومنین فی الحدیث کا خطاب دیا گیا۔ کس وجہ سے الزام لگایا گیا؟ صرف اس وجہ سے کہ آپ نے ایک شیعہ مصنف کی دیوان اشعار کی کتاب تھی جس میں بہت زبردست اشعار تھے، آپ نے وہ زبانی یاد کر لی تھی، اس وجہ سے آپ پہ شیعہ ہونے کا الزام لگا دیا گیا۔ اور تاریخ میں جن محدثین پر شیعہ ہونے کا الزام لگایا گیا ان میں سے ایک امام حاکم بھی ہیں، جن کی مشہور کتاب مستدرک حاکم ہے۔ اور آپ پر شیعہ ہونے کا الزام کس لیے لگایا گیا؟ کہ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں حدیث طیر اپنی کتاب میں لکھی اور اسے صحیح قرار دیا۔ اس وجہ سے آپ پہ شیعہ ہونے کا الزام لگایا گیا کہ آپ نے حضرت حسین کی شہادت پر ایک مرثیہ لکھا اور لوگوں نے آپ کے ساتھ اتنی زیادتی کی کہ آپ کو آپ کے گھر کے اندر بند کر دیے، ممبر کو توڑ دیا، مسجد میں جانے سے روک دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ آل رسول کے دیوانے تھے۔ اس سے آگے اگر تاریخ میں چلیں، امام شاطبی پر شیعہ ہونے کا الزام لگایا گیا ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب پر شیعہ ہونے کا الزام یہ کوئی تاریخ کی نئی بات نہیں ہے، نئی روایت نہیں ہے۔ تاریخ میں محدثین میں سے جن لوگوں نے آل رسول سے محبت کا علم بلند کیا ان پہ شیعہ ہونے کا، شیعہ نواز ہونے کا، رافضی ہونے کا، رافضی نواز ہونے کا الزام لگایا گیا۔ تو آپ کے خلاف جتنی بھی سوشل میڈیا پر باتیں کی جاتی ہیں اس کی بڑی وجہ ناسبیت ہے کہ آپ آل رسول کے چرچے کرتے ہیں، آپ آل رسول کی محبت کا اعلان کرتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کو شیعہ یا شیعہ نواز کہا جاتا ہے۔ اسی لیے پھر انہوں نے بھی وہی کہا جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ اگر آل محمد کی محبت کا نام آل رسول کی محبت کی وجہ سے لوگ مجھے شیعہ کہتے ہیں، پھر سارے انسان اور جنات کان کھول کے میرا یہ اعلان سن لے کہ میں رافضی ہوں، اگر اس وجہ سے مجھے رافضی شیعہ کہا جاتا ہے۔ اور حدیث غدیر پر ایک مکمل میں سیریز بنا رہا ہوں جس میں انشاءاللہ العزیز ان تمام لوگوں کی جو کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، جو کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ سقم ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی نہیں صحیح کیا، اس پر ایک مکمل سیریز بنا رہا ہوں، اور انشاءاللہ وہ میرے چینل پہ آئے گی۔ یہ اس سلسلے کی پہلی ویڈیو ہے، آپ اسے شیئر بھی کریں اور اسے سنیں بھی، اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ ہماری موت اس حال کے اندر آئے کہ ہمارا دل آل رسول کی محبت سے اور صحابہ کی محبت سے لبریز ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔